کہ ہر چیز کا وقت مقرر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کے بارے میں فرمایا کہ اس کے لیے 3 چیزیں مقرر ہیں: وقت، جگہ، طریقہ۔ ایسے ایسے واقعات ہوتے ہیں انسان سوچ نہیں سکتا کہ موت اس کو کیسے دبوچتی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بار پوچھا گیا کہ اے علی، اگر کسی ایک شخص کو ایک ایسے کمرے میں بند کر دیا جائے جس کی دیواریں پاٹ دی جائیں، دروازہ نہ ہو، بالکل ہموار کر دیا جائے، تو اس کو رزق کیسے پہنچے گا؟ اس کو رزق کیسے پہنچے گا؟ تو مولا علی نے جواب دیا، جیسے موت پہنچے گی۔ جو موت کو پہنچانے کا بندوبست کرتا ہے اور رکھتا ہے، وہی رزق کے پہنچانے کا بندوبست رکھتا ہے۔ موت کے لیے اللہ نے وقت مقرر کیا ہے، نہ ایک گھڑی آگے ہو سکتی ہے، نہ ایک گھڑی پہلے ہو سکتی ہے۔ ایک شخص بیٹھا ہے مسجد نبوی میں، دروازے کے بالکل قریب چھوٹی سی مسجد ہوتی تھی، آپ باہر تشریف لا رہے تھے تو وہ اونچی اونچی آواز میں دعائیں کر رہا تھا، یا اللہ میرے رزق اور عمر میں اضافہ فرما۔ تو آپ اس کے پیچھے کھڑے ہو گئے، آپ نے کہا، وہ بدبخت اللہ سے وہ مانگتا ہے جو اس نے پہلے ہی مقرر کیا ہوا ہے۔ تو اللہ سے مغفرت طلب کر۔ رزق اور موت پہلے سے مقرر شدہ چیزیں ہیں۔ ہماری سب سے زیادہ بے چینی دونوں کاموں میں ہے کہ رزق کو بڑھا لیں اور زندگی کا وقت بڑھا لیں۔ دونوں چیزیں بڑھنے والی نہیں ہیں۔ اگر یہ بڑھنے والی ہوتی اور مقرر نہ ہوتی تو بڑے بڑے سیٹھ جو کہ بالکل انگوٹھا چھاپ ہوتے ہیں، ان پڑھ ہوتے ہیں، ان کے ملازم اپنے اپنے سبجیکٹ کے پی ایچ ڈی نہ ہوتے۔ بڑے بڑے ان پڑھ سیٹھوں کے اعلیٰ ترین تعلیم یافتہ لوگ ملازم ہوتے ہیں۔ اس نے رزق کو نہ کسی عبادت سے جوڑا، نہ کسی محنت سے جوڑا، نہ کسی ہنر سے جوڑا، جس کو اللہ قرآن میں واضح کرتا ہے، جس کو چاہوں کشادگی والا رزق دوں، جس کو چاہوں ناپ تول کے دوں، جسے چاہوں امیر کروں، جسے چاہوں غریب کروں، کیونکہ اس کے ہاں چیزیں مقرر ہیں۔ کچھ چیزوں میں تبدیلی ہوتی ہے 2 طریقوں سے: معافی مانگ کر اور صدقہ کر کے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک موجود ہے کہ صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، کیونکہ اللہ اس کو قبول کرتا ہے۔ ورنہ ہر چیز، اب موت کا وقت مقرر ہے، جتنی مرضی آپ دعائیں کر لیں وہ نہیں ٹلتی، نہ کسی کی اس سے پہلے ٹلی ہے۔ اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے، اور یہ کیوں سمجھایا جا رہا ہے؟ آپ کو بے خوف کرنے کے لیے۔ جب آپ کو یہ پتہ ہے کہ مجھے بہرحال جانا ہے اور میں رک نہیں سکتا، تو پھر آپ زندگی کو اچھے طریقے سے گزاریں گے، ذلتوں اور پریشانیوں سے، پشیمانیوں سے بچیں گے، محبتیں حاصل کریں گے، عزت حاصل کریں گے، اطمینان حاصل کریں گے، کیونکہ آپ کو یہ پتہ ہے کہ میں نے کسی وقت بھی چلا جانا ہے۔ جو چیزیں مقرر شدہ ہیں ان سے خوفزدہ مت ہو۔ خوفزدہ تم اس چیز سے ہو جس کی ریمیڈی کر سکتے ہو۔ 2 چیزوں کا علاج اللہ نے آسمان سے زمین پر نہیں اتارا، ایک موت کا اور ایک بڑھاپے کا۔ تو تم ان دونوں سے بچنے کے اسباب مت کرو،
کیونکہ یہ تمہاری ساری کوششیں جو ہیں رائے گاہ جائیں گی، موت بھی آ کر رہے گی، بڑھاپا بھی آ کے رہے گا۔ تو جو مقرر چیزیں ہیں انہیں تسلیم کر لو۔ جب انہیں تم پہلے سے مان لو گے، تسلیم کر لو گے، وویلا ختم ہو جائے گا، ایجیٹیشن ختم ہو جائے گا، شور ختم ہو جائے گا، ناشکری ختم ہو جائے گی۔ اصول یہ ہے کہ اللہ کے مقرر کردہ چیزوں کو اس کے عین مطابق تسلیم کر لو۔ ہم لوگ تو احتجاج کرتے ہیں نا، احتجاج کرتے ہیں جب کوئی اپنا پیارا چلا جاتا ہے تو گھروں میں سے کرسیاں اور میزوں پہ نہیں بیٹھتے، زمین پہ چادر بچھا دیتے ہیں، ورنہ روٹین میں تو ہم کرسی میزوں پہ بیٹھتے ہیں، چارپائیوں پہ بیٹھتے ہیں، ایجیٹیٹ کرتے ہیں کہ کیوں مارا تو نے اسے، اس کو تسلیم نہیں کرتے کہ یہ اس کے سسٹم کا حصہ ہے۔ اسی طرح کسی کے اقتدار کا بھی وقت ہے، اس کی عزت کا بھی وقت ہے، اور کسی سے محبت ہو جانے کا بھی وقت ہے۔ وہ کسی سے بھی ہو سکتی ہے، اللہ سے ہو سکتی ہے، اس کے رسول سے ہو سکتی ہے، اولیاء عظام سے ہو سکتی ہے، ماں باپ سے، بہن بھائیوں سے ہو سکتی ہے، کسی اور دوسرے انسان سے ہو سکتی ہے، کسی اور سامان سے ہو سکتی ہے۔ وہ بھی وقت مقرر ہے، اپنے وقت پر ہی ہوتی ہے، وقت سے پہلے محبت بھی نہیں ہوتی۔ کیوں؟ آپ کی میچیورٹی کا ٹائم ہے۔ جو چیز بنیادی طور پہ آپ کو میچیور کرتی ہے وہ لو ہے، محبت ہے۔ جب تک کہ انسان کے سینے میں محبت پیدا نہ ہو، محبت جاگزی نہ ہو، وہ کبھی بھی میچیور نہیں ہو سکتا، بالغ نہیں ہوتا۔ عمر سے نہیں بالغ ہوتا، محبت سے انسان بلوغت حاصل کرتا ہے۔ جب محبت اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، اس کے اندر کے قربانی کے جذبے جو ہیں وہ جوان ہو جاتے ہیں، وہ سیکریفائز کرنا سیکھ لیتا ہے، اور جو سیکریفائز کرتا ہے وہ امر ہو جاتا ہے۔ اور ایثار کے لیے محبت ضروری ہے، بغیر محبت ایثار ممکن ہی نہیں ہے۔ اس کا وقت مقرر ہے۔ بے شمار تاریخ میں ایسی مثالیں موجود ہیں کہ لوگوں نے اپنی جانیں قربان کی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر احد میں کتنے جانثار تھے، اور کس طرح تیروں کی بارش تھی، اور کیسے اپنے سینوں پہ تیروں کو روک رہے تھے۔ وہ محبت ان کے اندر پیدا ہو گئی تھی، اور اس کی میچورٹی کے لمحے آ پہنچے تھے۔ اگر محبت آپ کے اندر پیدا ہو جائے، موت پھر آپ کا کچھ نہیں بگاڑتی، آپ امر ہو جاتے ہیں۔ اب کتنے لوگ ہیں جو بظاہر مر چکے ہیں، مگر ان کے مزاروں پہ دیے جل رہے ہیں، چراغاں ہو رہا ہے، کھانے پک رہے ہیں، اللہ رسول کا نام لیا جا رہا ہے، خدمت کے کام ہو رہے ہیں، تو کیا وہ مر گئے؟ وہ یقیناً امر ہو گئے ہیں، مرے نہیں ہیں۔ کیوں؟ کہ ان کے اندر محبت پیدا ہو چکی تھی، اور جو محبت ان کے اندر پیدا ہوئی وہ تھی تو اللہ کی، مگر اس کا اظہار لوگوں پر ہوا، مخلوق پر ہوا، جس کی صدیوں بعد بھی آج مخلوق اس کا معاوضہ اس کو پے کر رہی ہے۔ آپ کے شہر لاہور میں بہت بڑی جگہ ہے داتا گنج بخش کا مزار، علی بن عثمان اجمیری علیہ رحمہ کا۔ میرے خیال میں کم سے کم 50,000 وزٹر تو ڈیلی کا ہوگا ہی، شاید زیادہ بھی ہو۔ تو حکومت کہتی ہے انہیں جاؤ، پولیس کہتی ہے ڈرا کے وہاں حاضری دو، کوئی اور ادارہ کہتا ہے، اندر کہتا ہے، دل کہتا ہے، اس کے اندر ان کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ کیوں؟ انہوں نے لوگوں کو محبت دی، اور محبت کا یہ اصول ہے کہ جب اصلی محبت دو گے تو زمانہ تمہیں اس کی واپس لوٹائے گا۔
آج زمانہ ان کی اس محبت کو، اس چاہت کو جو انہوں نے انسانوں کو دی واپس لوٹا رہا ہے، پلٹا رہا ہے۔ تو انہوں نے موت کو پچھاڑ دیا۔ محبت وہ چیز ہے جو موت کو پچھاڑ دیتی ہے۔ موت ہر چیز کو فراموش کر دیتی ہے، سب چیزیں بھول جاتے ہیں، چہرے یاد نہیں رہتے، باتیں یاد نہیں رہتی۔ اگر اس میں غالب ہو محبت تو وہ سارا کچھ یاد رہتا ہے، جو کچھ گزرا ہوا ہوتا ہے۔ صدیوں بیت جاتی ہیں، 950 سال ہو گئے ہیں بابا جی کو، داتا گنج بخش کو، تو آج بھی لوگ دیوانہ وار وہاں جا رہے ہیں، کیونکہ جب ان کی زندگی میں محبت تقسیم ہو رہی تھی، آج بھی محبت اسی طرح بانٹی جا رہی ہے۔ محبت وہ قوت ہے جو موت کو پچھاڑ دیتی ہے۔